کرسمس کے حوالے سے چونکہ مجھ تک جو بات پہنچی کہ اس کو منانا کیوں ضروری ہے یا کیا ہم اس کو منا سکتے ہیں یا نہیں منانا چاہیے. اکثر چونکہ ربینیکل جوڈائزم والے جو فالو کرتے ہیں مسیحی، وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہمیں رسولوں سے نہیں ملی. جیسے بقیہ جو عیدیں ہیں، اعمال کی کتاب میں ان کا ذکر ہے کہ رسول عید منایا کرتے تھے. اسی تناظر میں جب کرسمس کی بات آتی ہے، عید قیامت المسیح کے بارے میں تو کسی کا اعتراض نہیں ہے، بہت رسولوں سے ثابت ہے. لیکن ولادت المسیح کو لے کر ہمیشہ سے تنازع رہا ہے، چاہے وہ بعد کی جو صدی ہے، دوسری صدی، اس میں ہو یا پھر آج جو موجودہ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. فیس بک پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اسی تناظر میں ایک کتاب لکھی گئی تھی عبد الوارث گل کی جانب سے کہ کرسمس کی حقیقت، اور انہوں نے بہت سارے اعتراضات بھی کیے تھے. اور سیموئل بھائی نے بہت اچھے سے اپنے سارے مقدمہ کو پیش کیا اور اس میں بہت ساری انہوں نے باتوں کو کلیئر کر دیا، تو لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ہم بائبل مقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو پیدائش کے حوالہ سے ہمارے پاس سالگرہ کے حوالہ سے جو روایتیں ہیں وہ بڑی منحوس قسم کی ہیں. بائبل میں جب بھی کسی کی سالگرہ منائی گئی ہے تو کچھ ایسا کام ہوا ہے جو بڑا دکھ کا باعث ہوا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو فرعون نے بچے قتل کروا دیے، اور اسی طرح مسیح خداوند کی جب پیدائش ہوئی تو بچوں کو قتل کروا دیا گیا، چونکہ یہ ابلیس کی طرف سے تھا اور یہ خدائی حکمت کے خلاف ہے. جب منجی آتا ہے دنیا میں، جیسے موسیٰ آئے تھے قوم کو نکالنے کے لیے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کی گئی. اور اسی طرح جب مسیح خداوند جب دنیا میں آئے پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے، تب بھی شیطان کی طرف سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح اس کام کو روک دیا جائے. دنیا کا جو دستور ہے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بادشاہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس بچے کی پیدائش کی وجہ سے یا اس کی خوشی کی وجہ سے قیدیوں کو رہائی کا اعلان کر دیا کرتا تھا کہ آج جو ہے میں قیدیوں کو رہا کر رہا ہوں، یا ان لوگوں کو جو قید میں ہیں آزادی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے ہاں شہزادے کی پیدائش ہوئی ہے. یہ دنیا کا دستور رہا ہے اور ہمیں تاریخ سے بہت ساری ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جس میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں جب پیدائش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو چرواہوں کو کہا گیا کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا. اور اسی طرح جو مجوسی تھے ان کو یہ کہا گیا کہ زمین پر جن آدمیوں کے ساتھ وہ راضی ہے ان کے ساتھ صلح. اب اس نے صلح کر لی اس شہزادے کی خوشخبری یا اس کی پیدائش کی خوشخبری پر. خدا نے انسانیت کے ساتھ صلح کرنے کی جو ہے ترغیب دلائی کہ اب سے دنیا کا جو نظام ہے وہ میرے بیٹے کی آمد کی خوشی میں تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے کہ پہلے جہاں میں سزا دیا کرتا تھا آج میں تمہیں منجی دے رہا ہوں، اس لیے میں تم سے صلح کرتا ہوں. کچھ لوگوں کا اعتراض جیسے کہ سیموئل بھائی نے ابھی ذکر کیا ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں. میں چونکہ اس کو منانے کے لیے جو دلائل ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو اسی لیے میں اسی پر بات کروں گا کہ جب ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اسحاق، تو اس کے آپ پیدائش کی کتاب 21 باب کی 8ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس کا دودھ چھڑایا گیا
جب وہ 2 سال کا ہوا، ایک روایت میں یہودی روایت ہے وہ 2 سال بتاتی ہے، اور ایک یہودی روایت ہے وہ 13 سال عمر بتاتی ہے اسحاق کی، کہ جب اسحاق 13 سال یا 2 سال کا ہوا تو ابراہیم نے ایک بڑی ضیافت کا انعقاد کیا، اور یہ جو خوشی تھی وہ اس کی پیدائش کے حوالے سے کہ آج جو ہے اسے دنیا میں آئے ہوئے 13 سال ہو گئے، اور اس کی یادگاری میں یا اس کے دودھ چھڑانے کی جو رسم ہے اسی دن اس کو ادا کیا گیا، تو یہ ایک ضیافت کا انعقاد کیا گیا۔ تو جب انسان کی جو اس کو بیٹا دیا گیا جس سے ایک ایماندار نسل کا جو ہے سسٹم چلنا تھا، تو اسی تناظر میں جب مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو وہی لوگ جو یسوع مسیح کی کو مسیح تو مانتے ہیں، لیکن اس تناظر میں کہ دیکھیں جی ان کی پیدائش کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، اور نہ اس کی خوشی کے حوالے سے، خوشی منانے کے حوالے سے ہمیں کوئی تاریخ سے یا کسی نبی کی کوئی ایسی پیشگوئی نہیں ملتی، یا اس کے جو ہے اس کی سالگرہ منانے کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے بائبل میں کہ بیٹوں کی پیدائش پر اکثر خوشی منائی جاتی تھی اور منائی جاتی بھی ہے۔ اگر کسی کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ بائبل مقدس کا پیغام چونکہ نجات کے حوالہ سے ہے تو اس لیے ان کا زیادہ فوکس اسی پر رہا۔ خدا کا کلام جب بھی نازل ہوا کسی نبی پر تو وہ ان ایونٹس کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ کو کسی نبی کی پیدائش کا ذکر نہیں ملتا کہ آج کوئی نبی بھی پیدا ہوا ہے یا ایسا کچھ۔ نبی مقرر کیا جاتا، حالانکہ پیدا تو وہ نبی ہے لیکن اسے مقرر کیا جاتا تھا بعد میں۔ اور جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں جو دیکھتے ہیں تو مسیح کی جب آمد دنیا میں ہوتی ہے تو اس سے پہلے یوحنا کا ذکر بھی اسی لیے آیا کیونکہ بی بی جو ہیں ان کی والدہ سے ملنے گئی، اور آپ مسیح سے پہلے بھیجے گئے تھے اور آپ ان کے رسول تھے مسیح کے، اس لیے آپ کا ذکر کرنا لازم تھا۔ تو یہ ایک یوحنا کی جو ہے پیدائش کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے کنسیو ہونے کا ذکر ضرور بتایا گیا، ذکر ہوا ہے بائبل میں۔ اور یسوع مسیح کی تو پیدائش کے حوالے سے بہت سارے ایویڈنس موجود ہیں جس سے ان کی تاریخ پیدائش کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے، جو کہ سیموئل بھائی نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھوڑا سا، میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا کے حالات جو ہیں اتنے سازگار نہ تھے کہ وہ کسی بڑے ایونٹ کا جو ہے انعقاد کر سکتے، لیکن چھوٹے پیمانے پر جو ہے مجمع ضرور ہوا کرتے تھے کلیسیاؤں میں، اور کلیسیاں چونکہ ان کا کوئی مرکز نہیں تھا اس وقت تک، تو اس قسم کا حکم جو ہے عالمی سطح پر یا مسیحی جو ہے مسیحی عالم میں اس کی خوشی منانے کا کوئی اتنی سند نہیں ملی ہمیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تہوار یا یہ عید جو ہے اس کا انعقاد نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ بائبل میں سے دیکھیں کوئی بھی ایسا، حالانکہ قیامت المسیح جو عید ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ایویڈنس شہادتیں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے اور کتنے لوگ مل کے منایا کرتے تھے۔ جو بھی مجمع تھا یا جتنے لوگوں کا بھی ہوتا تھا وہ مل کر منایا ضرور کرتے تھے، اور اسی طرح عید قیامت ولادت المسیح کے حوالہ سے بھی ہمیں بہت سارے جو ہے ایویڈنس ملتے ہیں جس میں ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ اس عید کو منایا کرتی تھی۔ اب مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ 25 دسمبر کو ہی منائی جائے یا پھر 7 جنوری کو یا 6 جنوری کو اس کا انعقاد کیا جائے۔ تو ہمارے جو ناقدین ہیں وہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے کرسمس کے حوالے سے کہ کرسمس کی حقیقت، اور اس میں بہت سارے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، لیکن چند ایک جو ہے سیموئل بھائی نے بھی ڈسکس کیے، اور چند ایک کا میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کافروں کی عیدوں میں یا ان کو مبارکباد دینے میں جلدی نہ کریں یا ان کو مبارکباد ہی نہ دیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ
مناتے ضرور ہیں عید کو، لیکن جب آپ اس قسم کے عناصر کو دیکھتے ہیں جو مسیح مخالف کام کر رہے ہیں، اور یہی شروع میں ہوتا آیا ہے، ہماری ابتدائی کلیسیا میں بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا، اور آج کے دور میں بھی ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم بجائے کہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے، ہم جو مخالفین ہیں، جو ناقدین ہیں، ان کے ساتھ مل کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا چلا ہے۔ رسولوں کے حوالے سے قانون نمبر 6 رسولوں کے نقش قدم پر، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ مسیح کی ولادت کو ضرور منایا کیجیے۔ تاریخ لیکن انہوں نے نہیں بتائی، وہ سیموئل بھائی ذکر کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک چیز کا ذکر آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ولادت کے دن کو لازم منانا ہے، اور اس کو جو ہے اس کا فتویٰ جو ہے رسولوں کی طرف سے ہے۔ تو ہمارے کچھ جو بزرگان دین تھے، ان میں اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ اس تاریخ کو منائی جائے یا اس تاریخ کو منائی جائے، لیکن یہ اختلاف نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے یا نہ منایا جائے۔ تاریخ کے حوالے سے عقیدہ رکھنے کا حق ہمیں سب کو دینا چاہیے۔ اگر ربینیکل جوڈائزم کی طرف سے آپ کو اس قسم کے اعتراضات ملتے ہیں، تو آپ بجائے کہ ان کو مخالف مسیح قرار دینے کے، اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کسی روح کو ضرور بجا سکتے ہیں۔ اور جیسے سیموئل بھائی اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے کہ وہ بھی مخالف تھے کرسمس کو لے کر، کہ یہ نہیں منانا چاہیے ایسٹر کو لے کے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے انہوں نے تحقیق کی، خداوند نے ان کو جو ہے اپنے علم سے روشناس کروایا، اور اب وہ آج اس سیمینار میں پریچ کر رہے ہیں کرسمس کو لے کے، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن جیسے آپ دوسرے جو دیگر آپ کے ساتھی ہیں، مسیحی دوست ہیں، مسیحی بھائی ہیں، ان کے لیے اگر آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں تو آپ ان کو بھی قائل کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ ہمارا چونکہ موضوع ہے کہ جی منانا کیوں ضروری ہے، یا کیوں منایا جائے، یا کیوں اس کو منانے کے حق میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ عید تجدید کا ہمارے پاس ایک حوالہ ہے کہ عید تجدید یہودیوں کی کوئی شرعی عید نہیں تھی۔ احبار کی کتاب کے 27ویں باب میں جو عیدیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں عید تجدید کا ذکر نہیں ملتا، لیکن پھر بھی یہودی اکابرین نے اس کو ایک جشن کی صورت میں کہ بھئی ہمیں آزادی ملی ہے، آزادی یونان سے ان کو ملی تھی، جس کی خوشی میں وہ یہ عید منایا کرتے ہیں۔ اور اسی عید پہ جو ہے وہ چراگاہوں میں گھروں میں، شاہراہوں پہ چراغاں کیا کرتے تھے، روشنیاں جلاتے تھے، اور عید تجدید کو روشنیوں کی عید بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اسی عید پر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ جب وہ روشنیاں کی گئی تھیں تو آپ نے اس عید کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا ہے، آپ نے کسی قسم کا اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب سمجھے بغیر ہمارے جو مسیحی دوست ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ بدعت پتہ نہیں کس چیز کو کہتے ہیں، کہ ہم کوئی کفر میں کوئی کام کر رہے ہیں، یا ہمارا کوئی کافرانہ رویہ ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرنا، یہ بدعت کی تعریف ہے، کوئی نئی بات نکالنا مذہب میں۔ اور مسیحیت میں چونکہ عام رویہ یہ رہا ہے، جب بھی آپ بات کرتے ہیں مسیحیت کے حوالے سے، تو بہت ساری باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی لوگوں کی خوشی منانے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا گیا، یا کلچر کے لحاظ سے، جیسے یورپ میں کلچر ہے کہ عورتیں جو ہیں عام طور پر اسکارف یا اوڑھنی کا استعمال نہیں کرتی، لیکن ایشیائی کلچر جو ہے اس میں دوپٹے کو ویلیو دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کلچر کی بھی بات ہے، اور ایشیائی کلچر جو ہے اس میں سیلیبریشن کا طریقہ کچھ اور ہے۔ جو اگر آپ ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، برصغیر میں جیسے ہندوستان ہے،
بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یا آپ پاکستان کو لے لیں، یہاں کا کلچر یا جو جوڈائزم ہے اس کے کلچر سے مختلف ہے. تو اسرائیل کے کلچر سے مختلف ہے. وہاں پہ کوئی اور طریقے ہیں، اور یہاں پر جو طریقہ کار ہے مسیحیت کو لے کے وہ مختلف ہے. یہاں پہ کلچر جو ہے بہت معنی رکھتا ہے، اور بائبل مقدس میں کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے کلچر کو جو ہے بدل دو، بلکہ آپ اس کلچر کو جو ہے بائبل مقدس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور ڈھالا بھی ہے. بائبل مقدس جہاں کہیں بھی گئی ہے دنیا کے جس حصے میں بھی، اس نے وہاں کی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا ہے. اور مختلف ثقافتیں جو ہیں وہ بائبل کے جو ہے اندر پائی جاتی ہیں. جیسے بابلیوں کی جو تہذیبیں ہیں ان کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، اور مصر کی تہذیب ہے جو دیکھتے ہیں آپ بائبل مقدس میں کسی بھی چیز کو لے کے اتنی تنگ نظری نہیں رکھی گئی جتنی آج کل کے لوگوں میں پائی جاتی ہے. جیسے مردے دفن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہودیوں کا اپنا نہیں ہے، وہ ممیفائی کرتے ہیں، جیسے کہ مصر میں انہوں نے 430 سال رہتے ہوئے سیکھا تھا اور اسی کے مطابق وہ اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے. یا شادیوں کا جو رسم و رواج ہے وہ کنعان کے جو قانون ہے یا ان کا جو رواج تھا اس کے مطابق بنی اسرائیل شادیاں کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک کلچر ہے. بعد میں انہوں نے کوئی اپنے طریقہ کار رکھے ہیں، لیکن تہذیب نے ان کی زندگیوں پر اثر چھوڑا ہے، اور وہ اسی طریقے سے شادیاں بھی کیا کرتے تھے، سیلیبریشن اس طریقے سے کیا کرتے تھے. تو ہم میں جب مسیحیت جو ہے وہ یورپ میں پہنچی تو وہاں کے جو نومری تھے مسیحی، انہوں نے چونکہ سیلیبریشن کرنا اور ان کی تہذیب میں کلچر میں کچھ مختلف تھا ہم سے، یا جو ایشیائی کلچر والے ہیں ان سے مختلف تھا، اس لیے انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی صحیح کی، اور وہ اپنے طریقے سے اس کو منایا کرتے تھے. اور پھر یہ یونیورسل ٹائپ کی چیز بن گئی کہ انہوں نے لوگوں نے اس کلچر کو دیکھا اور اس کو مذہبی شاعر کا حصہ سمجھ لیا، کیونکہ وہ اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے تو شاید لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح سیلیبریٹ کیا جائے جیسے اس دور میں وہاں سے شروع ہوا ہے. کیونکہ شروعات تو مسیحیت کی جو بڑے پیمانے پر ہے وہ روم سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے نکل کر پھر دوسرے ایریاز میں جہاں پہ مسیحیت تھی اب ان کا مرکز جو ہے وہ روم بن چکا تھا. اور کسی وقت میں ترکی جو قسطنطنیہ کا لفظ وہ بائبل میں آتا ہے، اس کا پرانا نام جو ہے تو وہ بھی ایک مرکز رہا. لیکن یہاں سے جو مسیحیت کی شروعات ہوئی، وہاں کا جو کلچر تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنے جو عید ولادت المسیح ہے اس کو منانے کے لیے جو چیزیں ان کی کلچر نے ان کو اجازت دی اس کے مطابق انہوں نے اس عید کو منانا شروع کیا. کچھ ایک اعتراضات جو ہیں مسیحیت سے متعلق وہ یہ ہیں کہ مسیح نے کبھی اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ آپ میرے بعد جو ہے اس قسم کا کوئی جو بدعت ہے اس کی اجازت دی جائے، کیونکہ مسیح نے خود کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں پورا کرنے آیا ہوں. تو یہ شریعت کے خلاف ہے خدا نخواستہ. تو بائبل مقدس انسان کو نجات اور خوشی دینے کے لیے یہاں پر ہم پر نازل ہوا ہے. خدا کا کلام یہاں ہم تک پہنچا ہے کہ ہمیں یہ خوشی دے، خوشی منانے کے مواقع فراہم کیے جائے. اور خدا نے کہا تھا کہ جب تم خوش ہو اپنی فصل کاٹتے ہوئے خوشی منانا، اور اس دن آپ پہلے پھلوں کی عید مناتے تھے اسرائیل میں. اور اسی طرح جب خداوند نے کہا کہ میں تجھے بہت مالدار بنا دوں اور میں تمہیں بہت سارے جو ہے غلوں کا مالک بنا دوں، تم اس میں سے اپنی خوشی کے لیے اپنے جو پہلوٹے ہیں جو خداوند نے حکم دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے مصر کے پہلوٹوں کو مارا تھا، اس لیے تمہارے پہلوٹے جو ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں اور میں تمہیں اس کے بدلے میں دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا. اور اس کی مثال ہمیں
सैमुएल की ज़िंदगी में मिलती है कि उसकी माँ एक बांझ औरत थी और उसने अपना एक बेटा दिया था और खुदा ने उसे बदले में 5 और दिए, बेटे बेटियां दिए। तो इसका जो दुरुस्त मफहूम है वो समझ में आता है कि दिया करें, जो आपकी कीमती चीज़ है वो खुदा को दें और बदले में देखें वो आपके लिए क्या करता है। तो क्रिसमस के हवाला से भी यही बात हम तक पहुंची कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया और बदले में हम इंसान जो हैं उस खुशी को, जश्न को मनाते हैं कि हम तक खुदा की मोहब्बत जो अगापे है वो हम तक पहुंची और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, और इस बात के लिए हम खुश हैं, हम खुशी मनाते हैं। और ईद हम इसलिए कहते हैं, इसको ईद इसलिए कहते हैं कि अगर वो एक बार का सेलिब्रेशन होता तो लाजमन इसे ईद नहीं कहा जाता था। ईद यानी कि इसे बार बार रिपीट किया जाए, इसलिए हमने इसको ईद का नाम दिया है कि हर साल ये जश्न जो है हम मनाया करेंगे। और एक और बात जो है वो चलती हुई हम तक पहुंची है और हम उसी को लेकर आखिर में करेंगे कि यीशु मसीह के हवाले से एक और बात पाई जाती है और वो ये कि आपकी वलादत से मुतल्लिक जो पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं कि देखें जी, ईद ये जो बिद्दत है, नई बात निकालना, इसकी इजाज़त अगर बाइबल में है और हम कहीं ना कहीं इसको मना भी लेते हैं तो इसका कोई सवाब तो नहीं हो रहा ना हमें। तो बाइबल मुकद्दस में किसी भी काम को यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि आप अगर कुछ भी करते हैं और उसकी नीयत अगर आप सवाब के लिए करते हैं तो वो आपका काम जो है वो ज़ाया हो जाएगा, आपकी वो नेकी गिनी ही नहीं जा सकती। तो हम ये सवाब के लिए नहीं करते, किसी नेकी की सूरत में नहीं करते, बल्कि हम इसको अपने ऊपर फर्ज मानते हैं कि हमें खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी और बदले में हम उससे मोहब्बत रख रहे हैं कि ऐ खुदावंद, अगर आपने हमसे मोहब्बत रखी है अब हम पर यह फर्ज हो गया है कि हम भी आपसे मोहब्बत रखें। हालांकि खुदा इस किस्म की मोहब्बत का हमसे तकाजा नहीं कर रहा कि आप भी मुझसे मोहब्बत रखो, क्योंकि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमका रहा है और वो शुरू से ऐसा करता आया है और करता रहेगा। अगापे मोहब्बत जो है वो किसी भी किस्म का तकाजा नहीं करती, ये अपनी भलाई नहीं चाहती और ना किसी से हसद रखती है कि भाई वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं। खुदा इस किस्म की मोहब्बत करता है, लेकिन हम बदले में अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरीके से करते हैं कि ऐ खुदावंद, अगर आपने हमें अपने बेटे को जो है दे दिया है तो हमने उसे कबूल किया और देखें हम उसकी कबूलियत का इजहार करते हुए आपके आमद का जो जश्न है वो मना रहे हैं कि खुदावंद आपकी मोहब्बत हम पर जाहिर हो चुकी, अब हम खुश हैं। और यीशु मसीह की अंजील जो है, जो यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंची, उसमें ये बात लिखी हुई है कि फजल और सच्चाई से ममूर होकर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे दरमियान डेरा लगाया और आप यहाँ पर रहे और आपने हमें वो तरीक़ेकार जीने के सिखाए और बदले में हमें उस निजात को दिया जिसके हम लायक नहीं थे, मुस्तहिक नहीं थे। तो जो कबूल नहीं करते वो नहीं मनाते और जो कबूल करते हैं उन्होंने मनाया, क्योंकि आपके मुतालिक लिखा हुआ है कि आप, लेकिन जितनों ने आपको, जैसे हम लोग हैं, आपको कबूल करते हैं, आपकी आमद का जश्न मनाते हैं, तो इस सूरत में हम खुदा के बेटे ठहरते हैं। 2-3 रवायात हैं, उनका जिक्र करता हूँ और इसके बाद वाइंड अप करता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो इसी को लेकर हम 2 रवायतें हैं। एक तो समझ लें कि जब शहजादे का बेटा पैदा होता था तो उसमें उमरा जो थे या जो बड़े लोग थे
ان کو جشن کے لیے بلایا جاتا تھا اور عام جو لوگ تھے ان کے لیے کسی قسم کے وظیفے کا اعلان کر دیا جاتا تھا. لیکن آپ کا جو جشن ہے وہ آپ کی آمد کی جو خوشخبری ہے وہ سب سے پہلے چرواہوں کو دی گئی کہ آپ نے رنگ و نسل، امیر غریب اور جو عمرہ ہیں اور غریبوں کا جو ایک روایت جاتی تھی کہ 2-3 طبقے تھے، ایک سیلری تھی یا آج کل کے دور میں بھی، اور تیسرے تھے غریب بھکاری. تو یہ 3 طبقے اس وقت کے تھے اور آپ نے ان 2 طبقوں کو چھوڑ کر بلکہ تیسرے طبقے تک پہنچے. آپ کی خوشخبری، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسیح جو آ رہا ہے وہ صرف امیروں کا مسیح نہیں ہوگا، وہ کسی ایوریج پرسن کے لیے نہیں آ رہا جس کی سیلری جو ہے وہ ایوریج ہے، بلکہ وہ غریبوں کے لیے بھی اتنا ہی مسیح ہے جتنا باقیوں کے لیے ہے. تو یہ آپ کی آمد کی جو خوشخبری ہے وہ سب کے لیے ہے. اور دوسرا، مجوسی جو ہیں ان کو ستارہ دکھایا گیا جس نے رہنمائی کی مسیح تک ان کو پہنچنے کی. تو یہ غیر اقوام کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی جو آمد ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ جو مجوسی تھے وہ غیر اقوام سے جن کا تعلق ہے وہ وہاں پر پہنچے اور آپ کو پہلا سجدہ غیر اقوام نے کیا. تو یہ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے اپنے مسیح کو ہم تک، جو کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے جن کی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی، آپ ان کے لیے امید کا ایک ستارہ بن کر چمکے اور آپ نے آتے ہی اعلان کیا کہ آپ کی جو بھیڑ خانہ کی بھیڑیں تو اسرائیل تھے کہ آپ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ نے اعلان کیا کہ میں کچھ بھیڑیں ہیں جو میرے اس بھیڑ خانہ کے لیے، اب مجھے ان تک بھی پہنچنا ہے. تو آپ نے سب دکھی انسانیت کو کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. اور دوسرا آپ کو آیت ملتی ہے 3 باب کی 16 آیت میں یوحنا کی انجیل سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اسرائیل سے نہیں پوری دنیا سے. آپ کا پیغام، آپ کی محبت، آپ کا جو نزول ہے وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ جشن منانا ہماری خوشی کا اظہار ہے کیونکہ ہم پر فضل ہوا. آپ کو جب کسی قسم کا انعام ملتا ہے یا آپ کو آپ شادی بھی کرتے ہیں تو اس کے جو ہر سال آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ آج اس کے، اور بائبل مقدس تو ڈھیروں جگہ پر ایسا ذکر ہے کہ فلاں کی عمر اتنے سال ہوئی تب اس کی وفات ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمروں کا جو حساب کتاب ہے وہ تو رکھا جاتا تھا اور وہ سال گنتے تھے. اگر اس قسم کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ برتھ ڈے ہے ہی نہیں ہے، اپنے عمر کا حساب کتاب رکھنا لازم نہیں ہے، تو یہ جو بائبل میں جو روایات پائی جاتی ہیں یا جو ہم تک پہنچی ہیں باتیں، یہ تو بے معنی ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اور آگے چل کر میں نے جیسے ابراہیم کا ذکر کیا، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، یہ تو اسپیشل تھے اسحاق اس لیے ان کا ذکر آ گیا ہے، باقی بھی تھے ان کا بھی ذکر ہوگا، لیکن چونکہ بائبل مقدس کا پیغام اس متعلق نہیں تھا کہ وہ کسی کی سوانح عمری کو متعلق بتاتی، یا آپ یہ بائبل مقدس جو ہے کسی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، حالانکہ اس میں تاریخ پائی جاتی ہے. تو یہ بھی ضروری تھا کہ ان سب نبیوں کا ذکر کیا جاتا. تو جیسے یرمیہ کہتے ہیں اور حزقیل یسایہ کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ وہ ماں کے بطن ہی سے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے خدا کے لیے، تو ان کو مبارک ہیں، وہ سارے انبیاء مبارک ہیں، لیکن مسیح کی ولادت کا اعلان فرشتوں کے ذریعے کروایا گیا. جگہ جگہ لوگوں کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اعلان کیے جا رہے ہیں، دور سے مجوسی چل کر ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی قیمتی اشیاء کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ کوئی عام موقع نہیں تھا، یہاں کسی عام شخص کی جو ہے آمد نہیں ہو رہی. تو ہم ہر سال اس کا جشن مناتے ہیں اور اس لیے مناتے ہیں کہ
وہ زندہ ہے، وہ کوئی مری ہوئی شخصیت نہیں ہے جس کی ہم ڈیتھ سیرمنی منا رہے ہوں، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا جشن منایا جا سکتا ہے، اور وہ ہم مناتے ہیں اور خوشی سے مناتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا مسیح زندہ ہے بلکہ ابد و آباد اس قائم و دائم ہے، اور آج اس کی آمد کو ہم پر فضل ہوئے جو ہے 2000 سے زائد سال ہو چلے ہیں، اور خداوند کا فضل اپنے مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب تک یہ دنیا ہے ہم اسی طرح مسیح کا جشن مناتے رہیں گے، چاہے وہ کوئی 25 دسمبر کو منائے یا 6 کو، لیکن منائے ضرور۔ جشن منانا ضروری ہے اگر آپ مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ مانتے ہیں، اور اگر آپ کا ایمان ابھی تک وہیں پیچھے کے اعمال پر تکیہ کرتے ہوئے آپ نجات چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں 2 مرتبہ سوال کیا گیا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو دونوں مرتبہ جواب دیا گیا کہ مسیح یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو یہ نجات کی واحد جو امید ہے وہ خداوند مسیح ہیں، اور اسی لیے ہم اس فضل کی وجہ سے ان کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم خوش ہیں کہ خداوند نے ہم پر فضل کیا، اور آج ہم نجات یافتہ ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہمارا مقدس مجمع ہوتا ہے، عید کو ہمارا مقدس مجمع ہوتا ہے جیسے خداوند نے ان کو کہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ تاریخی روایات بھی ہیں، لیکن میں ان کا ذکر اس لیے بھی نہیں کر رہا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کچھ ایک روایات کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جب مسیحی شروع میں مسیحیوں کی جو جماعت تھی وہ چھوٹی تھی اور ان پر ظلم ہو رہے تھے، تو انہوں نے ہمارے یہودیوں نے ہمارے رسول کو ہیکل سے باہر نکال دیا تھا، اور یہ مسیحیوں کو ہیکل میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے تاکہ وہ اپنی جو جوڈائزم والی عیدیں ہیں وہ سیلیبریٹ کر سکے۔ تو کلیسیا پریشان تھی، اور ہیکل کو لے کر ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا جارحانہ تھا، اور انہوں نے اجازت نہیں دی مسیحیوں کو کہ وہاں جا کر عیدیں منائیں۔ تو مسیحیوں نے چونکہ اس بات کی ضرورت سمجھی، اور اسی لیے یہ بھی ایک وجہ رہی کہ انہوں نے اپنی جو ہے عیدیں مقرر کی، جو خدا کی طرف سے لازم بھی تھی، اور یہ تو ہیکل میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، تو اس لیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہیکل کی تباہی کا زمانہ تھا تب بھی انہوں نے مسیحیوں کا مذاق اڑایا، حالانکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر جو ایذا رسانیاں ہو رہی ہیں وہ وقتی ہیں یہودیوں پر، جیسے روم نے حملہ کیا تھا، تو انہوں نے صرف مسیحیوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو جی رومی تو چلے گئے ہیں اور تم لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہو اور نیچے اتر آؤ، لیکن مسیحی نہیں اترے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے۔ تو خداوند کا شکر ہے، اب چونکہ ان کی ساری عیدیں جو ہیں ہیکل سے منسوب تھیں، مقدس میں ہونا ضروری تھا، فسح کی عید ہو یا پھلوں کی عید ہو یا خیموں کی عید ہو، یروشلم میں جانا بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے ہیکل اور کاہن کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو نہ ہیکل رہی ان کی اور نہ ان کے کاہن رہے، اور کہانت تو ڈائریکٹ جو ہے ہیکل سے منسوب تھی، لیکن ہمارے مسیح کو خدا نے اپنا مقدس قرار دیا، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے، تو وہی ہماری ہیکل ہے اور وہی ہمارا سردار کاہن ہے۔ جب آپ عبرانیوں 7 باب سے لے کر 10 باب تک پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو مسیح کی کہانت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ مسیح ہماری ہیکل بھی ہیں اور ہمارے کاہن بھی ہیں، تو ہمارا کاہن بھی زندہ ہے اور ہماری ہیکل بھی اب کھڑی ہے، اس کو 3 دن کے بعد یسوع مسیح نے کھڑا کر کے دکھایا۔ تو جو ہیکل خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم اسی ہیکل میں اپنے نذرانوں کو، اپنی عیدوں کو اب پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ خدا ہمیں اسی مسیحی ایمان میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور آپ اسی طرح شاد و باد رہیں۔ شکریہ۔